بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ عالم دین مولانا فاروق قاسمی کی بہمانہ شہادت پر حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تعزیتی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق بزرگ عالم دین مولانا فاروق قاسمی کو گزشتہ کل ہفتے کی صبح نہایت بدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جامع عبداللہ بن مسعود شہر پرتاپ گڑھ کے محتمم تھے۔ موصوف جمعیت علماء ہند کے مخلص سپاہی اور علاقے میں فریقین میں صلح جوئی اور عوامی خدمت کے لیے معروف تھے۔ اس کے علاوہ متعدد دینی و اصلاحی سرگرمیوں میں معاون اور شریک کار رہے۔ ان کے خسر مولانا یار محمد خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور خادم خاص تھے۔ خاندان اور گھر کا ہر فرد حفظ قرآن کی نعمت کا حامل ہے۔ پولیس کے مطابق مولانا فاروق پرتاپ گڑھ شہر کے مہر گاؤں میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مولانا اپنے آبائی گاؤں سونپور آئے ہوئے تھے، جہاں گزشتہ کل صبح شرپسندوں نے مولانا فاروق کو تیز دھار ہتھیار سے کاٹ کر شہید کر دیا۔ ملزمان واردات کے بعد سے فرار ہیں۔ ملزمان کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ واقعہ کو لے کر علاقے میں کشیدگی کا ماحول ہے۔ ہفتے کی صبح شرپسندوں نے مولانا فاروق کو ان کے گھر کے قریب روک لیا اور ان سے رقم مانگنے لگے۔ مولانا فاروق قاسمی نے ان سے مزید وقت مانگا تو ملزمان نے رقم کے عوض زمین کا مطالبہ شروع کر دیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ملزمان نے مولانا فاروق کی زمین کو ٹیپ سے ناپنا شروع کر دیا۔ مولانا نے اس کی مخالفت کی تو اس پر ملزم نے ان پر راڈ اور لاٹھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اور سرعام ان کی شہادت ہو گئی۔ ظالمانہ واقعہ اور اس میں مولانا فاروق قاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر حضرت مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہند اور ناظم عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی نے گہرے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اس قلق آمیز حادثہ پر اہل خانہ کے ساتھ اظہار یگانگت کیا اور یوپی سرکار اور پولیس انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قاتل کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس موقع پر صدر جمعیت علماء ہند نے جمعیت کے جمیع احباب و متعلقین اور ارباب مدارس سے مولانا فاروق قاسمی کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کے اہتمام کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب کرے۔ دریں اثنا جمعیت علماء پرتاپ گڑھ کا ایک وفد صدر جمعیت علماء پرتاپ گڑھ مفتی جمیل الرحمن کی قیادت میں سونپور گاؤں پہنچا۔ وفد نے پولیس انتظامیہ سے ملاقات کر کے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اہل خانہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ مزید اہل خانہ کو 50 لاکھ مالی معاوضہ دیا جائے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی سونپور گاؤں کے لیے دہلی سے روانہ ہوئے، جہاں وہ اہل خانہ سے مل کر تعزیت مسنونہ پیش کریں گے۔ مفتی حذیفہ قاسمی نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ ہمارے درمیان سے ایک انتہائی باصلاحیت ملت کا درد رکھنے والا تنظیم کے صف اول کا مجاہد اور سپاہی رخصت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثہ نے مجھے بذات خود انتہائی رنجیدہ کیا ہے، اس لیے کہ مولانا مرحوم جہاں ایک طرف میرے بڑے بھائی مولانا سید محمد طلحہ کے ساتھیوں میں سے تھے، وہیں میرے ان سے انتہائی قریبی عقیدت مندانہ مراسم بھی تھے۔ میں حضرت مولانا فاروق صاحب مرحوم کے صاحبزادگان مفتی مامون رشید قاسمی، مولانا ارشد قاسمی، مولانا اسد قاسمی اور تمام اہل خانہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتے ہوئے پروردگار علام کے دربار میں دست بدعا ہوں کہ اللہ حضرت مولانا کی اس ناگہانی و مظلومانہ موت کو اپنے دربار میں مرتبہ شہادت سے نواز کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ڈپٹی وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ مولوی عبدالکبیر حفظہ اللہ کو مسجد حرام میں صفا اور مروہ میں سعی کر کے عمرہ ادا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے جس سے فلسطینی عوام کو تحفظ نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق حماس کی سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ وہ ایسے کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے جس سے فلسطینی عوام کی سلامتی کو تحفظ نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو عسکری اور سیاسی و اخلاقی طور پر شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔
بغیر اجازت حج کرنے والے گناہ کے مرتکب۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے مفتی اعظم، سینئر علماء کونسل کے چیئرمین اور علمی و تحقیق فتویٰ کے صدر شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے 1445 ہجری کے لیے تمام حجاج اکرام سے کہا ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ سرکاری ہدایات میں سب سے پہلے حج پرمٹ حاصل کرنا اور وزارت صحت کی طرف سے اعلان کردہ ویکسین حاصل کرنے کا عہد کرنا شامل ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بغیر اجازت کے حج کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ بغیر اجازت حج پر جانا جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے مطلوبہ مفادات کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلے کو بہتر کرنا اور برائی کو دور کرنا شریعت میں شامل ہے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ دانشمند قیادت اور مملکت نے حج کے متعلق ضوابط اور ہدایات بنائی ہیں جن کا مقصد عازمین کے استقبال کو آسان بنانا اور ان کا انتظام کرنا، انہیں ہر طرح کے آرام و آسائش فراہم کرنا اور انہیں آسانی کے ساتھ عبادات کی ادائیگی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ مملکت سعودی عرب کی حکومت نے دونوں مقدس مساجد، اسلام اور مسلمانوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔